کامیابی کا اصول میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو آپ کو 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میں جلدی جلدی تینوں باتیں پڑھتا ہوں، نتیجے پہ بات پہنچتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کامیاب، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے کہہ دیا کامیابی ہونی ہے، اگر شک کرو گے مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ کامیابی کے 3 اصول اللہ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچے۔ اللہ نے کہہ دیا مراد کو پہنچے تو مراد کو پہنچے۔ اب کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا اگر پوری دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں پہ عمل کر لو۔ نمبر 1، مراد کو کون پہنچا؟ من تزکا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا، گناہ کی محبت سے پاک کر لیا۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی دل کو گناہوں کی محبت سے پاک کرنا، دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا، یعنی جب گناہ دیکھو تو دل میں کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، بلکہ گناہ کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو، گناہ سے گھن پیدا ہو۔ دل کو گناہ کی محبت سے پاک کرنا یہ پہلی منزل ہے۔ اب تھوڑا ٹٹولے اپنے آپ میں، کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ ہمیں تو ہر گناہ سے محبت ہے، ہمیں تو ہر گناہ سے پیار ہے۔ دیکھ لیجئے، فلموں سے لے کر کے گانے سننے تک، گانے سننے سے لے کر کے سود کے دھندے تک، سود کے دھندوں سے لے کر کے شراب اور نشے تک، شراب اور نشے سے لے کر غیبت، چغلی، حرام غذا، یہ ساری چیزوں سے انسان اس قدر اس میں ملوث ہوا کہ اب تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو گناہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جب تک گناہ کی محبت دل میں ہوگی اس وقت تک ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دی جائے کہ زنا، شراب، جوا، یہ سب تو گناہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے۔ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے وہ یہ سارے گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ اس سے بڑے جرم میں مبتلا ہیں، جیسے غیبت، حسد، بغض، کینہ، یہ دلوں میں ہے۔ اب بتائیں، کرسی پر اگر پیشاب پڑا ہو تو کیا میں اس پہ بیٹھوں گا؟ آپ بیٹھیں گے؟ کوئی بیٹھے گا؟ جب ایک کرسی پیشاب سے بھری ہو تو اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھتے، تو جو دل کینے سے بھرا ہو، حسد سے بھرا ہو، بغض سے بھرا ہو، بتائیں اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہیں عشق کے نام پر ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، جہاں حسد ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ جہاں کسی مومن کے لیے دل میں کینہ ہوگا، دن بدن جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، ناصحین کی نصیحت کا ایک تومار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اہل علم کی، اہل دانش کی، اہل دل، اہل قلب و جگر کی کاوش ہے، ان مخلص علماء کرام کی کوششیں ہیں کہ یہ آپ کو ہمیں جمع کرتے ہیں اور ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج میری قوم کا جوان عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، شان چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے، بزرگی چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، شان و شوکت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے، وہ یہ ساری چیزوں کے حصول کے لیے رات و دن دولت کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ کے بندو، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک نہ برکت مل سکتی ہے، نہ نعمت مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ وقار مل سکتا ہے، نہ سکون مل سکتا ہے۔ جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتی، جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ جس کو آپ اور ہم عزت سمجھتے ہیں وہ قطعاً عزت نہیں ہے، وہ بازاری اشتہار ہے۔ حقیقت میں عزت وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی عزت ہے، جس کو میرا اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت تو
रसूल के वफादारों के लिए है। वो क्या इज्जत है, अल्लाह अकबर, कि इंसान चंद दिन दुनिया में शोहरत पाए और उसके बाद गुमनामी में चला जाए। इज्जत तो वो है कि विसाल करने को 9 सदियां बीत गई, फिर भी सुन्नी का बच्चा गिरता है तो गिरता बाद में है, पहले या गौसल मदद की सदा लगाता है। ये कैसी इज्जत है, ये कैसी शान है। गौसे पाक कभी भिवंडी आए नहीं, मुंबई आए नहीं, हिंदुस्तान आए नहीं जाहिरी तौर पर, लेकिन अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान के कादरियों ही नहीं बल्कि तमाम अहले ईमान के दिलों में गौसे पाक की ऐसी जोत की झलझल है कि अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, नहीं किस शान की मंजिल में तेरा जलवे नूर, नहीं किस घर के आईने में उजाला तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। अल्लाह के बंदो, ये इज्जत है, इज्जत इसको कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गफलत से निकलो, गफलत से तौबा करो। अपने सारे मसाइल इस बुनियाद पर है कि अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह का रसूल हमसे नाराज है। और एक बात ये भी याद रखें, जिससे अल्लाह नाराज होता है उससे रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। इंसान दौलत के नशे में, माल के नशे में, इज्जत के नशे में अल्लाह को नाराज ही करता जा रहा है। जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे पैदा हुए, जिन्होंने हमसे जन्म लिया, हमें उन बच्चों की रजा का तो ख्याल है, लेकिन जिस खुदा ने हमें वजूद अता फरमाया उस अल्लाह की खुशी का हमें कोई ख्याल नहीं। बीवी को सॉरी कहने वालों, बच्चों से माफी तलब करने वालों, 5000 की नौकरी देने वाले इंसान की गुलामी करने वालों, जिस खुदा ने पैदा किया, माँ के पेट में शक्ल बनाई, जिसने रोजी दी, रिस्क दिया, इज्जत दी, दूध पीने के लिए माँ की जो है वो सीने की मारिफत अता की, ये सब कुछ दिया, माँ बाप के सीने में हमारी मोहब्बत दी, उस अल्लाह से वफा क्या की। मगर याद रखना, जिस दुनिया के फरेब पर हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, ये सब धोखा है, धोखा। एक ख्वाब, एक ख्वाब, दुनिया एक ख्वाब है। एक ख्वाब के लिए इतनी फरेबता हो, ये ख्वाब है। और हर ख्वाब इंसान सोती हुई आंख से देखता है। दुनिया ऐसा पुरफरेब ख्वाब है कि इस ख्वाब को इंसान जागती आंख से देख रहा है। हर ख्वाब से इंसान उस वक्त तो बेदार होता है जब उसकी आंख खुलती है। और ये दुनिया का ख्वाब है, दुनिया का ख्वाब इतना पुरफरेब है कि जब मौत की वजह से इंसान तेरी आंख बंद होगी उस वक्त